کائنات، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ وسعت، راز اور ایسے فاصلے جن کا کوئی انت نہیں۔ آج ہم اسی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کچھ تصویروں اور اعداد و شمار کی مدد سے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمارے اپنے سیارے سے شروع ہو کر نظر آنے والی حقیقت کے کناروں تک جائے گا۔ ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا گھر۔ جیسا کہ کارل سیگن نے کہا تھا، انسانیت کی پوری تاریخ، ہماری ساری کہانیاں، خوشیاں، غم، سب کچھ اسی ایک چھوٹے سے نقطے پر ہوا ہے۔ تو چلیں، اسی نیلے سیارے کو اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ مانتے ہیں اور یہیں سے خلا کی گہرائیوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہر فاصلے کو ہم یہیں سے ناپیں گے۔ ہمارا سب سے قریبی آسمانی پڑوسی، چاند۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 3,84,000 کلومیٹر۔ اب یہ سننے میں تو صرف ایک نمبر لگتا ہے نا، لیکن ذرا سوچیں، یہ اصل میں کتنا دور ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا شروع کر دیں بنا رکے، تو چاند تک پہنچنے میں آپ کو 160 دن لگ جائیں گے، یعنی 5 مہینے سے بھی زیادہ، صرف اپنے سب سے قریبی پڑوسی تک پہنچنے کے لیے۔ اب جیسے جیسے ہم نظام شمسی میں آگے بڑھتے ہیں، کلومیٹر میں فاصلے ناپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نمبرز بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین فلکیات ایک نئی اکائی، ایک نیا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں ایسٹرونومیکل یونٹ یا اے یو۔ ایک اے یو کتنا ہوتا ہے؟ یہ زمین سے سورج تک کا فاصلہ ہے، یعنی تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر۔ اور یہ فاصلہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ سوچیں، ایک کمرشل جیٹ جو اتنی تیزی سے اڑتا ہے، اگر وہ سورج کی طرف جائے تو اسے وہاں پہنچنے میں 19 سال لگ جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے اپنے نظام شمسی کا اسکیل۔ اچھا، اب یہ چارٹ دیکھیں، یہ ہمارے اپنے کائناتی محلے کی وسعت کو بڑے حیران کن طریقے سے دکھاتا ہے۔ اسی جیٹ سے اگر مریخ جانا ہو، جو ہمارا پڑوسی سیارہ ہے، تو لگیں گے تقریباً 7 سال۔ سورج تک، جیسا ہم نے دیکھا، 19 سال، اور اگر نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون تک جانا ہو تو 570 سال۔ یہ فاصلے واقعی ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سیاح کی، وویجر 1 کی۔ یہ ایک خلائی جہاز ہے جسے 1970 میں ستاروں کے ایک لمبے سفر پر بھیجا گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد وویجر 1 ہم سے 22 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور نکل چکا ہے۔ یہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے جو ہم سے سب سے زیادہ دور ہے، کائنات کے اس گہرے سمندر میں بالکل اکیلے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ 1990 میں وویجر نے اپنا رخ موڑا اور ایک آخری تصویر لی۔ 6 ارب کلومیٹر دور سے ہماری زمین روشنی کی ایک کرن پر تیرتے ہوئے ایک چھوٹے سے مدھم نیلے نقطے جیسی نظر آ رہی تھی۔ اس تصویر کو پیل بلو ڈاٹ کہتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کائناتی اندھیرے میں ہمارا یہ گھر کتنا اکیلا، کتنا نایاب اور کتنا قیمتی ہے۔ اب ہم اپنے نظام شمسی سے بھی باہر قدم رکھتے ہیں۔ ہمارا سب سے قریبی ستارہ الفا سینٹوری ہم سے 41 ٹریلین کلومیٹر دور ہے۔ یہ نمبر اتنا بڑا ہے کہ اسے لکھنا اور بولنا تو آسان ہے، لیکن اس کا تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں آ کر کلومیٹر کا پیمانہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے فاصلوں کو ناپیں تو ناپیں کیسے؟ ظاہر ہے ہمیں ایک بہت بڑے پیمانے کی، ایک نئی یارڈ سٹک کی ضرورت ہے، اور وہ پیمانہ ہے نوری سال، یعنی لائٹ ایئر۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی، جو کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز ہے، 1 سال میں طے کرتی ہے۔ اور یہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 9.5 ٹریلین کلومیٹر۔ اب اس پیمانے سے دیکھیں تو الفا سینٹوری ہم سے 4.4 نوری سال دور ہے۔ لیکن یہ فاصلہ اب بھی کتنا بڑا ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وویجر جیسا ہمارا تیز ترین خلائی جہاز بھی اگر وہاں کا سفر کرے تو اسے 70,000 سال سے زیادہ لگ جائیں گے۔ ستاروں کے بیچ کی یہ خالی جگہ ناقابل یقین حد تک وسیع ہے۔ اب ذرا اپنی کہکشاں ملکی وے کو دیکھتے ہیں، جو خود 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت دکھا رہا ہے۔ جب سے انسان نے ریڈیو سگنلز بھیجنا شروع کیے ہیں، وہ سب مل کر خلا میں ایک بلبلہ بنا چکے ہیں۔ لیکن یہ بلبلہ ہماری کہکشاں کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟
اتنا چھوٹا کہ اس چارٹ پر نظر بھی نہیں آ سکتا، یعنی ہماری کہکشاں کا 99.999% حصہ ابھی تک یہ جانتا ہی نہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ لیکن ہماری کہکشاں بھی اس کائنات میں اکیلی نہیں ہے۔ یہ کہکشاؤں کے ایک چھوٹے سے گروپ کا حصہ ہے جسے مقامی گروپ کہتے ہیں۔ پھر یہ گروپ خود ایک بہت بڑے جھرمٹ ورگو سپر کلسٹر کا حصہ ہے، اور یہ سب مل کر ایک بہت ہی بڑے اسٹرکچر کا حصہ ہیں جسے لانیاکیا سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ اب ذرا ان پیمانوں کو دیکھیں۔ ملکی وے، ہماری کہکشاں، 1,00,000 نوری سال چوڑی ہے، لیکن لانیاکیا سپر کلسٹر 50 کروڑ نوری سال پر پھیلا ہوا ہے۔ ہر قدم پر اسکیل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دماغ اسے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لانیاکیا کے مرکز میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، ایک ایسی جگہ جسے دی گریٹ اٹریکٹر کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی اندیکھی کشش ثقل ہے جو ہماری ملکی وے سمیت ہزاروں کہکشاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ اور اب ہم اپنے سفر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، وہ کائنات جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ اس کا کل پھیلاؤ یعنی ڈایامیٹر تقریباً 93 ارب نوری سال ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، ایک پیراڈاکس۔ اگر کائنات کی اپنی عمر صرف 13.8 ارب سال ہے، تو پھر یہ 93 ارب نوری سال چوڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ روشنی کو تو اتنا سفر کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس کا جواب ہے خلا کا خود پھیلنا، یعنی ایکسپینشن آف اسپیس۔ بگ بینگ کے بعد صرف کہکشائیں ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگ رہیں، بلکہ ان کے بیچ کی خالی جگہ خود کھنچ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور جو کہکشائیں بہت دور ہیں، یہ پھیلاؤ انہیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے ہم سے دور لے جا رہا ہے۔ اور اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے کچھ حصے ہم سے اتنی تیزی سے دور جا رہے ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے مشاہدے کے افق سے پرے رہیں گے۔ تو جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں وہ شاید اصل پوری کائنات کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہو۔ اصل کائنات کتنی بڑی ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ وہ لامحدود ہو، انفینٹ۔ تو ہمارا یہ سفر ہمیں اس ایک آخری گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، ہمارے مشاہدے کے اس افق کے پار آخر کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو شاید انسانیت کو ہمیشہ کائنات کے بارے میں سوچنے، جاننے اور خواب دیکھنے پر